بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہ نشین پر تشریف فرما حضرت مولانا الیاس قادری شاہ صاحب قبلہ، سابقہ صدر نشین اردو اکیڈمی و سینئر BRS لیڈر جناب رحیم اللہ خان نیازی صاحب، BRS پارٹی کے سینئر لیڈر و وائس چیئرمین فورم ٹو سپورٹ KCR جناب شاہنواز خان صاحب، جناب حبیب علی خان صاحب ایڈوائزر غلامان مصطفیٰ کمیٹی، جناب سید عمران صاحب صدر غلامان مصطفیٰ کمیٹی سنگاریڈی ونگ، جناب فہد صاحب، سیف صاحب، فیصل صاحب، دیگر غلامان مصطفیٰ کمیٹی کے ارکان و کمیٹی ممبرز اور حرکیاتی کمیٹی کے صدور، سبھی کا جو ہے میں استقبال کرتا ہوں اور میں مبارکباد بھی پیش کرنا چاہتا ہوں جناب سید عمران صاحب کو کہ جناب سرفراز خان صاحب کی پریزیڈنٹ شپ میں بہت ہی بہترین کام غلامان مصطفیٰ کمیٹی کر رہی ہے، اور یقیناً جب سے یہ آفس کا اناگریشن ہوا و افتتاح ہوا، یہاں پر میں دیکھ رہا ہوں صرف رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ جو پروگرام یہاں پر منعقد کیے جا رہے ہیں، کبھی میلاد النبی کا پروگرام ہو رہا ہے، کبھی امام مکہ مسجد عثمان نقشبندی صاحب قبلہ کا پروگرام ہو رہا ہے، کبھی شہید کربلا مولا امام حسین کے پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں۔ کنٹینیوس پروگرامز کی جو ہے لڑی لگی ہوئی ہے اور رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، کوئی یہاں قیمتی وقت نکال کر نہیں آئے، ہمارا جینا بھی حسین کے لیے ہے، ہمارا مرنا بھی حسین کے لیے ہے، ہماری زندگی حسین کے لیے ہے، ہماری زندگی ہمارا مرنا بھی اہل بیت اطہار کے لیے ہے۔ کسی کا قیمتی وقت نہیں ہے، حسین کا جلسہ۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین، دین حسین، دین پناہ حسین، سردار ترداد در دست یزید، حق خاں کے بنا لا الہ حسین۔ یقیناً اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ میں کوئی لب کشائی نہیں کر سکتا حضرت مولانا الیاس قادری شاہ صاحب قبلہ کے رہتے ہوئے، ہم ان کو سننے آئے ہیں، رحیم اللہ خان نیازی صاحب کے بصیرت افروز خطاب کو سننے آئے ہیں۔ بس دو چار واقعات کہتے ہوئے اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں کہ واقعہ کربلا تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ تاریخ کربلا تاریخ کا ایک دردناک واقعہ ہے۔ اقتدار کی جنگ نہیں تھی، اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی جنگ، اقتدار کی جنگ نہیں تھی بلکہ اقدار کی جنگ تھی۔ دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو شخصیتوں کی لڑائی نہیں تھی، دو نظریوں کا ٹکراؤ تھا، دو نظریوں کا ٹکراؤ تھا کربلا۔ ایک دو واقعات پیش کرتے ہوئے میں بھی اپنی جگہ لیتا ہوں کہ پہلے تو 1000 بار لعنت کیجیے یزید پر جو ہے بے شمار لعنت، کہ زمانے نے وہ منظر بھی دیکھا، صحابی رسول نے وہ منظر بھی دیکھا جب چھوٹے امام حسین اور امام حسن، جن کا فاطمہ زہرا علیہ السلام کا دروازہ اگر کھلتا گھر کا تو جو ہے مسجد نبوی میں کھلتا، اور جب امام حسین اور امام حسن اپنے سرخ لباس میں، یہ زمانے نے دیکھا، صحابی رسول نے دیکھا، سرخ لباس میں جب اپنے گھر سے لڑکتے ہوئے، گرتے ہوئے، سنبھلتے ہوئے جب مسجد نبوی میں آتے تو صحابی رسول نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کو چھوڑ دے اور آ کے ان دونوں شہزادوں کو گود میں اٹھا دے کہ اسلام اگر بچے گا تو ان شہزادوں کی طرف سے بچے گا۔
اسلام کو زندہ کریں گے تو امام حسین کریں گے، تو بے ساختہ خدوے کو چھوڑتے ہیں اور آ کر ان دو شہزادوں کو گود میں اٹھا لیتے ہیں۔ نظارہ دنیا نے دیکھا، اور دنیا نے دیکھا امام حسین علیہ السلام چھوٹے سے ہیں اور کبھی منبر رسول پر بیٹھتے ہیں، کبھی مصلی پر آ کر بیٹھتے ہیں، اور کبھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانوں پر بیٹھتے ہیں، اور کیا کرتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف مبارک کو پکڑتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ تو یہ منظر عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا اور کہا کہ واہ سبحان اللہ، کیا سواری ہے یہ، اللہ نے کیا سواری حسین علیہ السلام کو نصیب کی ہے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی دیکھتے ہیں اور مسکرا کر کہتے ہیں کہ عمر آپ سواری کو دیکھ رہے ہو، سواری کو دیکھ رہے ہو، یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کون ہے۔ یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کون ہے۔ ارے جن کے لیے اللہ نے وہی پر وہی نازل کی کہ سجدہ طویل کرو، کسے کہا؟ پیغمبر اللہ کو کہا کہ سجدے کو طویل کرتے رہو۔ صحابی رسول نے وہ منظر بھی دیکھا کہ نماز ہو رہی ہے، نماز چل رہی ہے، سجدے میں ہے اور سجدہ طویل ہو رہا ہے، سجدہ طویل ہو رہا ہے، سجدہ طویل ہو رہا ہے۔ صحابی رسول پریشان ہوتے ہیں اور نظر اوپر جب دیکھتے ہیں تو دیکھا کہ امام حسین آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر تشریف فرما لیٹتے ہیں اور نیند لگ جاتی ہے۔ تو یقین مانیے وہی پر وہی نازل ہوتی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی آتی ہے کہ جب تک شہزادے حسین اپنی مرضی سے نہیں اٹھتے آپ سجدہ طویل کرتے ہو۔ سبحان اللہ، جب تک امام حسین اپنی مرضی سے نیچے نہیں اترتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہی نازل ہوتی ہے کہ آپ اپنا سجدہ طویل کرتے ہو۔ نظارہ صحابی رسول نے دیکھا، اور جب حسین علیہ السلام شہزادہ حسین جب اپنی مرضی سے اترتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے سے اٹھتے ہیں اور اپنی نماز کو ختم کرتے ہیں۔ یہ نظارہ بھی دنیا نے دیکھا۔ ایک صحابی رسول صحابی حذیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز ادا کرنے کے لیے، مغرب کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو والدہ محترمہ نے کہا کہ آج حذیفہ تم جا رہے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری اور میری بخشش کروا کر آنا، تمہاری اور میری بخشش کروا کر آنا۔ یہ کہا کہ والدہ نے حذیفہ، صحابی رسول حضرت حذیفہ چلے گئے اور سرکار کے پیچھے نماز ادا کی اور بساختہ آرزو لے کر گئے کہ جو ہے میں والدہ کی بات کو رکھوں گا اور جو ہے ہماری بخشش کی جو ہے بات کروں گا۔ پھر قریب گئے، قریب جانے کے بعد اور پھر جو ہے درس قرآن میں لگ گئے اور تلاوت میں لگ گئے۔ تو پھر حضرت حذیفہ نے پھر یہ ہمت کی کہ سرکار سے میں کہوں کہ بخشش کے بعد سرکار سے کہوں، تو جو ہے قریب گئے۔ پھر جو ہے نماز عشاء ہو گیا، پھر نماز عشاء بھی جو ہے مکمل ہو گئی، اور جیسا کہ والدہ سے وعدہ کیا کہ ایک نماز پڑھ کر آؤں گا، لیکن دو نمازیں بھی ہو گئی۔ اور پھر سرکار اٹھے اور اپنے گھر کی طرف جو ہے چلنے لگے، تو پیچھے پیچھے بنا کوئی اطلاع کے حضرت حذیفہ بھی چلنے لگے۔ آگے چلتے چلتے سرکار کی رفتار تھوڑی سی تیز ہوئی، حضرت حذیفہ پیچھے پیچھے چلنے لگے تو آہٹ کچھ محسوس ہوئی، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے رک گئے، بغیر پیچھے رک کیے کہا کہ کون ہے، کیا چاہیے بتائیے، کہیں تم حذیفہ تو نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا اپنے رخ کو پلٹائے پوچھا کہ تم کہیں حذیفہ تو نہیں؟ تو حذیفہ نے کہا پہلے تو دل دھڑکنا شروع ہو گیا، بنا دیکھے سرکار میرا نام بھی جان لی، میں آ رہا ہوں وہ بھی جان لی۔ تو کہا کہ کیا کام ہے حذیفہ، یہ بتاؤ، اللہ تمہاری بخشش کرے اور تمہارے والدہ کی بھی بخشش کر دے۔ بنا دیکھے بنا کچھ کہے سرکار نے ان کی والدہ کو بھی بخش دیا۔ سرکار نے
اس کو بھی بخش دیا. تو یہ تھے رحمت للعالمین. اور رحمت للعالمین اگر کسی کو غیب کا علم تھا تو رحمت للعالمین کو تھا. جب بھی بی بی فاطمہ زہرا علیہ السلام کے گھر سے گزرتے اور امام حسین کی آواز سنتے تو بے ساختہ بی بی فاطمہ زہرا سے کہتے کہ فاطمہ حسین کا چپ کرو, حسین کی تکلیف مجھ سے برداشت نہیں ہوتی, حسین کی زور سے آواز مجھ کو برداشت نہیں ہوتی, اسے چپ کراؤ کہتے. کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ حسین ہی ہے جو دین اسلام کی کشتی کو بحر سے بچا کر اسلام کو بچانے والا اگر کوئی ہے تو حسین ہے. حضور کو معلوم تھا کسی پر تکلیف آئیں گے, کسی پہ جو ہے مصائب آئیں گے تو حسین تھے, اور حسین ہی اپنے نانا کے دین کو بچائے گا. معلوم تھا سرکار کو صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہے. اور صحابی رسول نے یہ منظر بھی دیکھا. ایک بار زید بن حارثہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر جاتے ہیں رات کے اوقات میں. بس ایک واقعہ دیکھیں جو اپنی تقریر کو ختم کروں گا. رات کے اوقات میں جاتے ہیں در دولت خانے پہ جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی جو ہے اپنے وارثوں کو لے کر جاتے ہیں اور سرکار کے دروازے پر دستک دیتے ہیں. سرکار مدینہ تو جہاں العالمین جو ہے باہر آتے ہیں اور آ کر جو ہے زید بن حارثہ سے مخاطب ہوتے ہیں. جو حاجت ہوتی ہے وہ حاجت ان کی پوری کر دیتے ہیں. اور یہ دیکھتے ہیں سرکار چادر اوڑے ہوئے ہیں, سرکار دو جہاں چادر اوڑے ہوئے ہیں اور چادر میں کچھ نظر آتا ہے تو بے ساختہ یہ پوچھ لیتے ہیں کہ یا رسول اللہ مجھے کچھ چادر میں دکھ رہا ہے, کیا ہے؟ تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر ہٹاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں زید بن حارثہ کہ ایک پہلو سے امام حسین چمٹے ہوئے ہیں, ایک پہلو سے امام حسن چمٹے ہوئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ میرے بیٹے ہیں, یہ میری فاطمہ کے بچے ہیں, یہ میرے نواسے ہیں. ان سے جو محبت کرے گا وہ مجھ سے محبت کرے گا, ان سے جو بغض لگے گا وہ مجھ سے بغض لگے گا. سرکار کہتے ہیں اللہ ان کو چاہتا ہے, میں ان کو چاہتا ہوں, ان سے جو بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا, ان کو جو چاہے گا مجھ کو چاہے گا. اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک آخری واقعہ کہہ کے ختم کرتا ہوں کہ ایک بار منبر رسول پر سرکار تشریف فرماتے تو امام حسین سرکار کے قدم مبارک تک آ گئے تو سرکار ان کو پکڑے اور کہا کہ بیٹا تھوڑا اور اوپر آؤ, اور سرکار کے پہلو تک آ گئے, سرکار کی کمر تک آ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے ہیں اور اپنی زبان مبارک امام حسین کے منہ میں رکھ دیتے ہیں اور اپنے لعاب دہن کو جو ہے ان کو جو ہے لعاب دہن دیتے ہیں, اپنا جو ہے لعاب دیتے ہیں. اور امام حسین بے ساختہ امام کے حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک کو جیسے کھجور جیسے چوستے ہیں ویسا چوستے ہیں. اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم تھا کہ حسین کے اوپر, حسین علیہ السلام کے اوپر کربلا کے میدان میں تکلیفوں کو عذابیں پہنچائی جائے گی, پانی کے لیے ترسایا جائے گا, ان پر جو ہے تکلیفوں کا انبار ہوگا اور پیاس سے جو ہے پریشان ہوں گے. تو کربلا کی اس پیاس کو روکنے کے لیے, اس پیاس کو ختم کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعا کا دہن ان کے بچپنے میں ہی جو ہے لگا. اس لیے کہ کربلا میں ان کو تکلیف ہوگی, کربلا میں پیاسے رہیں گے اور اسلام کی لڑائی لڑنے کے لیے اپنی شہید ہو جائیں گے. معلوم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, اس لیے ہمیں تو بہرحال حضرت کا خطاب ہم کو سننا ہے, حضرت مولانا کا خطاب ہم کو سننا ہے. آپ سبھی سے میری گزارش کرتا ہوں کہ اطمینان سے بیٹھیں. حضرت کے خطاب کے بعد نیازی صاحب کا بھی خطاب ہے اور میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں تمام لوگوں کا اور ہمارے رحم اللہ خان صاحب کا جو ہے مجھے تقریر کا موقع دیے اور امام حسین علیہ السلام کی شہادت پر بولنے کا جو ہے موقع دیا.